امیر قطبالدین بن حسان کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو دمشق کا نگران بنایا اور خود 1000 جان بازوں کا دستہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوا۔ پھر اس نے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ کر حمص پر قبضہ کر لیا۔ حمص کے قلعہ دار نے وفاداری کا حلف اٹھایا تو صلاح الدین ایوبی حماہ کی طرف بڑھا۔ حماہ کا قلعہ دار اس راز سے واقف تھا کہ سلطان عادل نور الدین محمود زنگی صلاح الدین ایوبی کو کس قدر چاہتے تھے، اس لیے وہ نیاز مندانہ انداز میں باہر آیا اور قلعہ صلاح الدین کے قدموں میں رکھ دیا۔ گمشتگین اور دوسرے غدار امراء کے ساتھ سلطان ملک صالح کو بھی صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی کی خبریں مل رہی تھیں، اس لیے سب کے سب پریشان نظر آ رہے تھے اور مسلسل سوچ رہے تھے کہ اس طوفان کو کیسے روکا جائے۔ حماہ پر قابض ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے معتمد سالار امیر عزل الدین نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سفیر کی حیثیت سے حلب چلا جاؤں۔ خط و کتابت کے مقابلے میں روبرو گفتگو زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے، آخری کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے سلطان معظم ان غداروں کے نرغے سے نکل آئے اور سلطنت نوریہ تباہی و بربادی سے بچ جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے اجازت دے دی، مگر امیر عزل الدین جیسے ہی حلب کی حدود میں داخل ہوا، اسے گمشتگین کے حکم پر گرفتار کر کے اندھے کنویں میں قید کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے سفیر کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا اور ادھر تمام غداران سلطنت نادان حکمران سلطان ملک صالح کو میدان میں لے آئے تھے، جہاں ہزاروں باشندے جمع تھے اور اپنے سلطان کی تقریر سننے کے لیے بے چین تھے۔ سلطان ملک صالح اپنے امیروں کے درمیان گھرا ہوا میدان میں داخل ہوا۔ یہ نمک حرام لوگ بڑی عیاری کے ساتھ عاقبت نا اندیش حکمران کو طوطے کی طرح ایک مخصوص سبق یاد کرا کے لائے تھے۔ سلطان ملک صالح ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوا اور رو رو کر ہجوم سے خطاب کرنے لگا۔ اے حلب کے باشندوں، میری بات غور سے سنو۔ تم میں جو بڑے ہیں وہ میرے والد کی جگہ ہیں اور جو جوان ہیں وہ میرے بھائی ہیں۔ میرے والد محترم کے احسانات یاد کرو اور مجھے احسان فراموش صلاح الدین سے نجات دلاؤ، جو میری جاگیروں پر قبضہ کرتا ہوا حلب کے قریب آ پہنچا ہے۔ سلطان ملک صالح کی فریاد سن کر سادہ لو عوام بھی رونے لگے۔ پھر باب الغراق کا میدان پرجوش اور جذباتی نعروں سے گونجنے لگا۔ سلطان معظم، ہم یقین دلاتے ہیں کہ اگر نمک حرام صلاح الدین حلب میں داخل ہوا تو ہماری لاشوں سے گزر کر ہی جائے گا، ورنہ خود اس کی لاش یہاں سے واپس جائے گی۔ نادان ملک صالح اہل حلب کے پرجوش نعروں سے بہت متاثر ہوا اور اسے یقین آ گیا کہ صلاح الدین ایوبی حلب کی حدود میں داخل نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے یہ غلطی کی تو سلطنت نوریہ کے وفاداروں کی خونریز تلواریں صلاح الدین ایوبی کے لہو سے اپنی پیاس بجھائیں گی۔ سلطان ملک صالح حقیقتاً صلاح الدین ایوبی کی لاش ہی دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ گمشتگین اور امیر قطبالدین بن حسان جیسے فتنہ گر غداروں نے نو عمر حکمران کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کی موت ہی سلطنت نوریہ کی زندگی ہے۔ واضح رہے کہ حلب کے باشندوں میں باطنیوں کی اکثریت تھی، اگرچہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے تعاون سے صلاح الدین ایوبی نے مصر میں نہ صرف ان کا زور توڑ دیا تھا بلکہ اس بد عقیدہ اور اسلام دشمن قبیلے کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن حلب اور شام میں اس گمراہ جماعت کا بہت زور تھا اور دمشق کے باطنی بھی فرار ہو کر حلب میں جمع ہو گئے تھے۔ پھر ان فتنہ گروں نے مل کر سلطان ملک صالح کی کمزوریوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ سلطان ملک صالح کی تقریر سننے کے بعد باطنیوں کے سربراہ ابن کرمتہ نے سلطان سے ملاقات کی۔ اس وقت گمشتگین اور امیر قطبالدین بن حسان کے علاوہ کچھ اور خود غرض امراء بھی موجود تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سلطان عادل نے ہماری مذہبی رسموں پر جو پابندیاں عائد کی تھیں فی الفور وہ اٹھا لی جائیں۔ ابن کرمتہ نے انتہائی عیاری کے ساتھ اپنی چال چلی۔ میں والد محترم کے قائم کردہ اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سلطان ملک صالح نے سوچے سمجھے بغیر جواب دیا۔ ابن کرمتہ بھی بڑا چالاک انسان تھا، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کھڑا ہو گیا۔ جب ہم آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسمیں ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا وجود اور عدم وجود برابر ہے۔ ابن کرمتہ کے لہجے سے شدید اداسی جھلک رہی تھی۔ سلطان عادل تو ہمیں پہلے ہی قیدی بنا چکے ہیں، اب اگر صلاح الدین ایوبی حلب میں داخل ہو کر ہمیں قتل کر دے اور ہماری جاگیروں کو آگ لگا دے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ہم کسی معاملے میں نہیں بولیں گے۔ ابن کرمتہ نے در پردہ یہ دھمکی دے دی تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے حلب پر حملہ کیا تو کوئی باطنی سلطان ملک صالح کا ساتھ نہیں دے گا۔